فیصل محمد کے انتہائی واجب الاحترام سبسکرائبر اور ویورز کی خدمت میں فیصل محمد کا سلام عرض ہے۔ ویورز، آج پاکستان کے حوالے سے دو بڑی ڈیولپنگ سٹوریز ہیں۔ ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ جو سپریم کورٹ کا بینچ دوبارہ ٹوٹا، اس پر تھوڑا سا ہم اپنا تجزیہ دیں گے، اور دوسرا ایک ڈیولپنگ سٹوری جو ہے ہماری اس کی ہے رشیا کی، اور کچھ ڈی جی آئی ایس پی آر کا بھی ایک بہت اہم معاف کیجیے گا، آج وہ دو اہم یہ خبریں ہیں۔ جو ڈیولپنگ سٹوری تھی رشیا کی، میں تھوڑا سا اس پہ آپ کو اور مزید کلیئر کر دوں کہ ہم نے کل آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ یہ جو ویگنر کے جو چیف ہیں فرگوشن، ان کے حوالے سے جو کہ ویسٹ نے کل خبر دی تھی، میں نے آپ کو کہا تھا کہ وہ خبر غلط ہے۔ جو انہوں نے کہا تھا کہ یہ سب کچھ جو ہے مطلب پری پلان تھا، اور پھر بعد میں پاکستان کے اندر بھی کچھ تجزیہ نگاروں نے، ایون پاکستان کے بھی کچھ میڈیا پہ میں نے کہا میں نے دیکھا ان کو کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ اٹ واز مطلب ایک پلان تھا بائی ڈیزائن آف پیوٹن۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ تب چیزیں غلط ہیں، اور کیونکہ میں نے وہاں بذات خود جو ان کی انتہائی معتبر ذرائع ہیں ان سے یہ بات ان سے پتہ کی تھی۔ ان کا کہنا یہی تھا کہ اس کے پیچھے زیلنسکی تھے، اور کچھ کا کہنا یہ تھا کہ اس کے پیچھے ویسٹ بھی ہے، لیکن حالات کی وجہ سے کچھ معاملات ایسے بنے، جیسے کل وہ میں نے اپنے تھم میل میں لگائی تھی نا کہ وہ قدم بڑھاؤ فرگوشن، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ جب پیچھے مڑ کے فرگوشن نے دیکھا تو نہ ہی زیلنسکی تھے اور نہ ہی کوئی نیٹو کا سیکرٹری جنرل۔ ایگزیکٹلی یہی کچھ ہوا ہے، اور جب یہ بات پتہ لگ گئی پیوٹن کو، میں نے آپ سے کہا بھی تھا کہ پیوٹن کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو کہ اس تمام صورتحال کے حوالے سے پیوٹن کو خبر دے رہے تھے۔ اچھا، جب یہ سارا معاملہ ہو گیا، اور جب فرگوشن کو جب یہ کہا گیا تھا کہ جب آپ روستوف شہر کے اوپر جب آپ قبضہ کر لیں گے تو اس کے بعد جو ہے فوری طور پر رشیا پہ بڑے حملے ہوں گے، لیکن جب روستوف پہ قبضہ ہو گیا، اور اس کے باوجود جب کہ ویگنر کے چیف نے اعلان بغاوت بھی کر دیا، اور اس نے یہ کہہ دیا کہ ماسکو والوں پریشان مت ہو، ہم تمہارے پاس ہوں گے، اس کے باوجود جب کہیں سے کوئی زیلنسکی کی طرف سے کوئی حملہ نہیں ہوا، کیونکہ میں نے بتایا تھا آپ کو کہ امریکہ نے اس کو سٹاپ کر دیا تھا، اور ریزن بھی آپ کو میں نے بتائی تھی کہ ان کو یہ خطرہ پڑ گیا تھا آئی اے ای کے، ایون چائنا کے، اور دوسرے جو ہیں جاپان اور جو الائی ہیں امریکہ کے، انہوں نے سب نے کہا، جو بات میں نے آپ کو کل بھی بتائی تھی، کہ اگر یہ جو نیوکلیئر آرسنلز ہیں، اگر یہ ویگنر کے ہاتھ لگ گئے، یہ تو بڑے ہوش اور جاہل قسم کے لوگ ہیں، یہ تو ہر ایک کو بیچ دیں گے، ایران کو ہی بیچ دیں، کس کو بیچ دیں۔ تو اس لیے انہوں نے کہا تھا کہ یہ تو ہمیں بہت زیادہ خطرہ ہو گیا، مطلب جو کہ ایک خطرہ پیوٹن سے تھا جنگ کرنے میں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس جو ایکسپرٹس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا خطرہ جو ہے نا مزید 100 گنا بڑھ گیا تھا، لہٰذا ایک قدم انہوں نے پیچھے کھینچ لیا، سب نے پیچھے کھینچ لیا، امریکہ بھی خاموش ہو گیا، سارے جن کے پیچھے ہلہ شیری تھی وہ سب خاموش ہو گئے۔ اچھا، جب یہ خاموش ہو گئے تو اس کے بعد پھر پیوٹن کو موقع ملا، پھر پیوٹن نے ان سے بات کی، اور آپ کو ہوتا ہے لوکاشنکو بیچ میں پڑے، اور وہ سارا میں نے کل آپ کو بات بتائی، اور ان کو یہ کہا گیا کہ جناب آپ جائیے، اب آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا، ٹھیک ہے آپ جائیں، وہاں سے جا کر آپ جو معاہدہ ہمارا ہو گیا، ان کا معاہدہ کروا لیا۔ گارنٹر جو ہیں ان کا تھا کہ اس میں وہ میں نے آپ کو بتایا کہ دمیتری میتروف گارنٹر ہوں گے، اور کیا کہتے ہیں لوکاشنکو جو بیلاروس کے صدر ہیں وہ گارنٹر ہوں گے، آپ وہاں جائیں، دستخط کر کے لیں، اور فوری طور پر ظاہری طور پر رشیا کے اندر یہ کل اعلان بھی کر دیا گیا تھا کہ سارے کیسز واپس لے لیے، جیسے آپ نے میڈیا میں سنا ہوگا، سب کچھ کر لیا، اور ان کو گاڑی میں اٹھا کے جب وہ جانے لگے، جب وہ پہنچ گئے وہاں سے دور نکل گئے، تو اب بعد میں رات گئی پتہ لگا کہ ان کو پھر بعد میں روس کی ایجنسیوں نے اریسٹ کر لیا۔ مطلب یہ ایک ٹریپ تھا یہ پیوٹن کی طرف سے۔ اگر وہ ٹریپ کہیں زیلنسکی کی طرف سے تھا، ٹریپ تو نہیں کہوں گا، وہ زیلنسکی کی طرف سے اگر دھوکہ تھا تو دھوکے کے جواب میں ادھر سے پیوٹن نے ایک ٹریپ کیا، اور اب جو پوزیشن یہ ہے، میں نے جب معلوم کی تو پتہ یہ لگا تھا کہ اب انہوں نے اپنی تحویل میں لے لیا ہے، اور یہ کہہ دیا ہے کل تو ماسکو میں جو پیوٹن کا بیان تھا کہ معافی ہو جائے گی، آج انہوں نے کہا کہ وہ معافی اور جو ساری باتیں تھیں وہ ایک اصل میں پیوٹن کی طرف سے ایک ڈرامہ تھا، ایک ٹریپ تھا، تاکہ وہ چاہ رہے تھے کہ کوئی خون ریزی نہ ہو، اور نہ وہ کہتے ہیں کہ ویسے بھی وہ چاہتے تو لڑ کے وہ کور کر سکتے تھے، لیکن وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ اس کے اندر لوگ مارے جائیں۔ تو القصہ مختصر یہ کہ اس وقت اب وہ جو ہیں اپنا فرگوشن صاحب چیف جو ہیں اس کے اپنا بلیک واٹر ہی دیکھے بعد پہ نام آتا ہے، بلیک واٹر ایسی پاکستان کے اندر ہمارے ذہنوں پہ سوار ہوئی ہے پرائیویٹ ملٹری کے نام سے، تو وہ فرگوشن جو ہے ان کے ویگنر کے، وہ اب جو ہیں رشین ایجنسیز کے پاس ہیں، اور ان سے کچھ معلومات ہو رہی ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ جو فرگوشن کا ایک سب سے بڑا دعویٰ تھا، جس کے بارے میں نے کل کہا تھا آپ کو کہ وہ جو وزیر دفاع جس کو وہ غلط سمجھتے ہیں یا اپنے خلاف سمجھتے ہیں،
اور جو یہ کہتے ہیں کہ پیوٹن جو ہے ان کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، جبکہ کئی جگہ ہماری جو رشیا کی جو فتح ہے ویگنر کی وجہ سے ہوئی، بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جیسے میں نے آپ کو کل یہ بات بتائی تھی، کیونکہ ہماری جو خبر ہوتی ہے نا وہ بڑے محتاط اور بڑے مصدقہ ذرائع ہوتے ہیں. میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ روس کے جو پیوٹن ہے وہ خود بھی KGB کے مطلب سربراہ رہے ہیں، اور وہ اسپائنگ کو اچھی طرح سمجھتے ہیں. ان کی نظر تھی کہ ٹھیک ہے فرگوسن ان کا دوست ہے، سب کچھ ہے، لیکن کہاں کہاں اس کے رابطے ہیں. اور میں نے کل بتایا تھا کہ اسی وجہ سے شاید ویگنر چیف کو پتہ لگ گیا تھا کہ ان کی کچھ خبریں جو ہیں یہ وزیر دفاع جو ہیں کہیں نہ کہیں پیوٹن تک پہنچا رہے ہیں، تو لہٰذا ان کی کوشش یہ تھی کہ ان کی دشمنی تھی کہ ان کو ہٹایا جائے. تو کل ظاہری طور پر یہ بھی اعلان کر دیا گیا تھا رشیا سے کہ ہم وزیر دفاع کو بھی علیحدہ کر رہے ہیں. مطلب پھر اس کو فرگوسن کو مطمئن کیا گیا تھا کہ تمہارا مطالبہ تھا اس کو ہٹاؤ، ہم نے اس کو بھی ہٹا دیا. تمہارا مطالبہ جو تھا ہم وہ پورے کر رہے ہیں، اب ٹھیک ہے ہم نے تمہیں معاف کر دیا، تم جاؤ جا کے لوکاشنکو نے جیسے تم سے بات کی وہاں جاؤ اور اپنا سائن کرو، اور اس کے بعد آپ جو ہیں یوکرین جائیں. اور ایسی ہی کل خبریں بتائی گئی تھی سب کو، اور یہی کل خبر تھی. لیکن رات کو میں نے آپ کو بتا دی کہ اس سارا معاملہ جو ہے پلٹ ہو گیا. اب اس تمام صورتحال کے اندر جو سب سے زیادہ خرابی ہوئی ہے وہ خرابی جو ہے ویگنر کے چیف کی ہوئی ہے، اور دوسری سب سے بڑی خرابی جو ہوئی ہے وہ ہوئی ہے زیلنسکی کی، کیونکہ زیلنسکی کے پیچھے تھے. اور زیلنسکی نے اب یہ بات ابھی جو ہے کنفرم نہیں ہو پا رہی کہ زیلنسکی نے جو یہ بات کہی تھی کہ نیٹو کے جو ہے پیچھے پوری مدد ہوگی، اور یہ کہ امریکہ پوری مدد کرے گا، اور یہ کہ ہم بڑے حملے کریں گے، کیا یہ زیلنسکی کی اپنی ذہنی اختراع تھی یا کہ حقیقت میں ان کو کہا گیا تھا؟ اس کے اوپر سے ابھی پردہ جو ہٹنا باقی ہے. تو اب یہ ساری صورتحال جو ہے وہ بعد میں پتہ لگے گی جب اس کی باقاعدہ تحقیق ہوتی ہے. بہرحال دوسری جانب یوکرین اور روس کی جو جنگ ہے وہ تیزی سے جاری ہے، اور اب جیسے میں نے کل کہا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ شاید اب پیوٹن جو ہے نا اپنی جنگ میں شاید مزید تیزی لائیں گے، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ کس طریقے سے ان کے خلاف ایک بغاوت بھی کرائی گئی. تو میرا خیال ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ پیوٹن جو ہے اس میں اب تیزی لائیں گے. تو بہرحال اب یہ دیکھتے ہیں. اب تو اس وقت تو رشیا کے اندر پوری ڈیولپنگ اسٹوری اس وقت یہی تھی جو فرگوسن کے حوالے سے تھی، اور باقی امریکہ، برطانیہ اور نیٹو ابھی تک سب خاموش ہیں، اور سب نے ایک رد عمل تو یہی دیا ہے کہ بہت اچھا ہو گیا. لیکن کل جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فرگوسن کے ہاتھ نیوکلیر ہتھیار لگنے پر چین سمیت کئی دوست ملکوں نے، جو رشیا کے دوست تھے ان ملکوں نے رشیا کے ساتھ انگیجمنٹ کی بھی تھی. اب یہ انگیجمنٹ کس سطح کی تھی؟ اوبیسلی ظاہر ہے ملٹری سطح کی تو ہوگی، لیکن کیا وزارت خارجہ کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں شیئر ہوئی تھی، اس کی بھی تفصیل آنا باقی ہے. تو جیسے جیسے انشاءاللہ کوئی صورتحال ہوتی ہے ہم کل پھر انشاءاللہ اس پہ آپ سے اپنا تھوڑا سا تجزیہ پیش کریں گے. اچھا، آج بھی میں نے بتایا تھا جو ڈیولپنگ اسٹوری دو پاکستان میں بڑی اہم ہے. ایک تو یہ کہ وہ دوبارہ جو اپنا بینچ جو تھا 7 رکنی جو ہے نا وہ پھر ٹوٹ گیا. آج وہ آپ نے ساری خبریں سن لی ہوں گی، اور وہ اس میں کہا گیا تھا کہ ایک جسٹس کو کہ جناب آپ کی چونکہ وہ کہیں سے کہیں رشتہ داری ہے، تو اٹارنی جنرل نے ان پر اعتراض لگا دیا، اور وہ جناب وہ علیحدہ ہو گیا. نتیجہ کیا کہ وہ بینچ پھر ٹوٹا. اس کے بعد پھر یہ کہ 6 کا بینچ بنا کر چیف جسٹس نے جو ہے اس کی دوبارہ پروسیڈنگ کیس کی شروع کر دی. اچھا، اب اس تمام صورتحال میں اگر آپ دیکھیں گے تو جو آپ کو ہم نے بات یہ بتائی تھی اس چینل کے ذریعے سے، آپ کو بتایا تھا کہ اس کے پیچھے جو ہے نا حکومت ہے. لوگ اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. لوگوں کا اپنا ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ جو کچھ کرتی ہے وہ آرمی کرتی. دیکھیے آرمی کرتی ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا بعد میں اور ہم سے اختلاف بھی کیا کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ پیچھے کے آرمی کے جرنیلز ملے ہوئے ہیں اور آرمی چیف کی انڈرسٹینڈنگ ہے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے کوئی، البتہ یہ ہے کہ ان کے اوپر پریشر ضرور ہے. ان سے یہ غلطی ہو گئی کہ انہوں نے جو 14 مئی کے حوالے سے جو فیصلہ تھا وہ انہوں نے نہیں کیا. وہ کیوں نہیں کیا کہ ججوں کے ساتھ بھی کچھ لوگ ایسے تھے، بلا شبہ ہوں گے حکومت کے لوگ ہوں گے، اور یا پھر اداروں کے ساتھ ہوں گے، کیونکہ بہرحال عدلیہ بھی تو ادارہ ہی ہے، اداروں کا حصہ ہے، اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہے. یہ مطلب یہ ریاستی ادارے ہوتے ہیں. عدلیہ ہو گئی، فوج ہو گئی، انٹیلیجنس ایجنسیاں ہو گئی، یہ سب ریاستی ادارے ہیں. تو ان کے درمیان آپس میں رابطے ہوتے ہیں. تو ایک خیال یہ تھا جس میں نے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ رابطے ہو گئے، لیکن یہ کہنا کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں، عدلیہ بھی جو کچھ کر رہی ہے، ڈیلے کر رہی ہے، آرمی چیف کے کہنے کے اوپر کر رہی ہے، میں کہہ رہا تھا یہ چیزیں غلط ہیں. لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. لوگ جب ہم یہ حقیقت بتاتے ہیں لوگ فوراً ایک فتویٰ آتا ہے، فیصل صاحب آپ فوج کی حمایت کر رہے ہیں. بھائی میں فوج کی حمایت نہیں کر رہا. آج میری اس بات کی تصدیق جو ہے چیف جسٹس کے ریمارکس ہیں. چیف جسٹس نے کیا کہا؟ آج بہت بڑی بات کی ہے. اس نے کہا حکومت کو اور ساتھ میں فوج کو بھی کہ ہمارے پاس جو ہے نا ایک جواز ہے، ایک اخلاقی جواز ہے
کیا ہم جو ہے لوگوں کو سزا بھی دے سکتے ہیں, لوگوں کو کے اوپر قانون کی عمل درآمد کرا سکتے ہیں. ہمارے پاس اخلاقی جواز ہے, ہمارے پاس کوئی چھڑی یا ڈنڈا نہیں ہے. لیکن جن کے پاس چھڑی اور ڈنڈا ہے ان کو کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے کہ وہ زبردستی کریں, یعنی کھل کر انہوں نے آرمی چیف کو یہ مخالفت کی ہے. تو اب مجھے بتائیے, اگر آرمی چیف, جیسے کہ لوگ بحث کرتے ہیں کہ آرمی چیف جو کچھ ہے یا آرمی چیف اور فلانے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں, تو پھر یہ بات کبھی کہنی ہے تو بہت بڑی بات کہی ہے. آج میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کے معنی اگر آپ سنیں, جو پھر میں نے بعد میں اپنے طور پہ جب پتہ کیا تو مجھے ایک پیغام ملا, وہی کہا کہ آج کے چیف جسٹس کا جو یہ لفظ ہیں, اس کو جو ہے طاقتور حلقوں کے اندر بڑی بڑی تشویش کی نظر سے دیکھا گیا, اور دیکھا سمجھا گیا ہے کہ یہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ ایک ادارہ اور جو ہے نا, اب وہ ادارے کے درمیان بڑا زبردست ٹکراؤ کوئی ہو سکتا ہے. تو اس لیے یہ جو بار بار آپ لوگ کہہ رہے تھے, میں بتانا چاہ رہا تھا کہ آپ یہ غلط فہمی جو ہے نا آپ کے ذہن میں پیدا کر دی گئی تھی کہ ہر چیز فوج کرتی ہے. بالکل کرتی ہے فوج, میں یہ نہیں کہتا فوج کرے گی, لیکن فوج اکیلی تو کچھ نہیں کر سکتی نا. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ وہ یونیفارم کے اندر فوج جا کے جو بھی کام کرتی ہے وہ فوج کراتی ہے حکومت کے ذریعے. حکومت کی اور فوج کی ہمیشہ انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. اگر حکومت ایک کام کرنے سے منع کر دے گی تو وہ کیسے ہوگا؟ لیکن چونکہ میں نے بتانا کہ حکومت تو اس وقت فوج سے زیادہ آگے ہے, دامے درمے سخنے. اگر فوج اگر عمران کو مثال کے طور پر چاہتی ہے کہ ہم 1 سال کی سزا دیں, ایک مثال کی بات کر رہا ہوں, تو پی ڈی ایم چاہتی ہے کہ عمران کو سزائے موت دی جائے. مل گیا نا آپس میں, مطلب اتفاق تو ہو گیا. ایک چاہتا ہے کہ اس کو 1 سال کے لیے بھیجا جائے, دوسرا چاہتا ہے نہیں اس کو جان سے مار دیا جائے. مطلب اس میں مشترکہ چیز کیا ہو گئی؟ مشترکہ چیز یہ ہو گئی کہ دشمنی. تو یہ بات میں سمجھانے کی آپ کو ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ جب مفادات مشترکہ ہو جاتے ہیں نا, تو پھر وہ ایک جوائنٹ وینچر ہوتا ہے. یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی کسی کو چلا رہا ہے نا, ایسا نہیں ہوتا. یہ لوگ اصل میں سیاست کو ہمارے سمجھتے نہیں ہیں. لوگ جو ہے نا یہ بس ایک آج کل اللہ ماشاء اللہ جو ہمارا سوشل میڈیا ہے, لوگوں کو اصل میں لوگوں کے آئینی حدود, لوگوں کے معاملات, حکومتی معاملات, ریڈ بکس, بلو بکس اور ساری چیزیں, ان سب کا کچھ نہیں پتا لوگوں کو. نہ کبھی کوئی سیاست میں رہا ہے, نہ کبھی کوئی ڈپلومسی میں رہا ہے, نہ کبھی کسی کے انٹرنیشنل ریلیشن. لیکن لوگ اس طرح کے تجزیے کرتے ہیں. بس ایک بات جو ہے نا, کچھ لوگوں نے کہہ دی کہ جو پاکستان میں جو کچھ بھی ہوتا ہے, اگر خدا نہ خواستہ کسی کا مس کیریج بھی ہو جاتا ہے تو اس کے اندر پیچھے فوج کا ہاتھ ہے. ایسا نہیں ہے. یہ جو غلط فہمیاں جو ڈالی گئی تھی نا, یہ ساری غلط فہمیاں جو ڈالی گئی تھی, یہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ وہ راجہ عادل اور مہدی ایسوسیٹس جو ہیں, جو ان کے پیچھے جو خاموش مجاہدین تھے, جن کو میں کہتا وہ خاموش مجاہدین نہیں تھے بیسیکلی, وہ سارے کے سارے خاموش ملک دشمن تھے, جو ادھر ادھر بیٹھے رہتے الماریوں پہ اور جیبوں میں سے جو خبریں دیتے رہتے تھے. یہ سب اسی کا ہی نتیجہ ہے. اب آپ جو میں آپ سے بات کہتا تھا, اب آپ لوگ اس کو مانیں, جو جن کو تھوڑا سی بھی عقل ہوگی اور جن کو شعور ہوگا سیاست کا, وہ اس چیز کو مانیں گے. ورنہ وہ آج بھی کہیں گے کہ فیصل صاحب آپ غلط ہیں. آج آپ یہ دیکھیں کہ فوج نے کیا کہا ہے. فوج کے ترجمان کی جو آئی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس ہے, بہت اہم ہے. وہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے بریگیڈیئر, میجر جنرل سمیت 3 افسران کو ہم نے خود احتسابی کے اندر پکڑا ہے اس تمام کیس میں. تو اس سے کیا بات ظاہر ہوئی؟ جو میں آپ کو کہہ رہا تھا وہ یہی ہو رہا تھا. میں نے آپ سے کہا تھا کہ اندر کے کچھ لوگ ہیں جن کا رابطہ باہر کے لوگوں سے تھا. یعنی وہ مہدی اور راجہ عادل ایسوسیٹ اور مہدی جو ہے نا, یہ ان کے ساتھ جو 4-5 لوگ تھے, اور جن کا کہ ایک انٹرنیشنل ایک نیٹ ورک بنا ہوا ہے, ان کے ساتھ کچھ لوگ انہوں نے اپنے ساتھ ملا لیے تھے. ان لوگوں نے پورا مل کر گیم کیا ہے اور استعمال انہوں نے عمران خان کو کیا ہے. یہی بات میں آپ لوگوں سے کہہ رہا تھا. میں نے کہا کہ اس میں عمران خان کا قصور نہیں ہے. آپ تحقیقات کریں اور تحقیقات کر کے جو لوگ حقیقت کے جو کلپرٹس ہیں ان کو پکڑیں. اب یہاں پرابلم یہ ہو گئی کہ عمران خان کو جب بار بار یہ کہا جا رہا تھا کہ آپ کھل کر اسی مذمت کریں, پہلے دن عمران خان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ بھائی, اگر وہ کہہ دیتے کہ بھائی ہم اس کے ساتھ, اب وہ ویسے تو انہوں نے کہا ہے, لیکن وہ کوئی کہنا نہیں ہوتا. میں جس دن یہ ساری بات ہوئی تھی 9 مئی کا سارا ہوا, تو ابھی اتنے سارے معاملے ہوئے. میں نے جیسے کہا تھا, اب لوگ تو برا مانتے ہیں, لیکن میں تو صحیح بات کرتا ہوں. ایک عمران خان اگر چھوٹا سا ایک وہ یکجہتی نکال دیتے فوج کے ساتھ, اگر یکجہتی کا ایک چھوٹی سی ریلی نکال دیتے یا اعلان کر دیتے تو کیا ہوتا تھا. لیکن چونکہ عمران خان صاحب نے ابھی تک کھل کے کوئی بات نہیں کی, اب لوگ کہتے ہیں کہ جناب وہ بات, اب دیکھیے لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. میں نے اس سے کہا تھا نا, ذرا ٹھہر جائیں آپ, میری بات کو تو کوئی نہیں مانے گا. لوگ کہیں گے جی فیصل صاحب آپ کو پتہ نہیں, آپ فوج کے, ذرا ٹھہر جائیں, ذرا صبر کر لیں. آپ عارف علوی آپ کو ایک بات بتائے گا, ایک بات آپ کو عارف علوی بتائے گا کہ کہاں کن سے غلطی کرائی گئی اور کہاں جو ہمارے کپتان کو یوز کیا گیا. یہ تھوڑا سا ٹائم لگے گا, لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے.
میں جو بار بار کہتا ہوں کہ ایک صحیح لیڈر آپ کو ملا تھا، اس کے خلاف بہت بڑی سازش کرائی، اور سازش کس نے کرائی؟ جو خود پی ٹی آئی کے اندر لوگ تھے، ان کے رابطے جو تھے ملک دشمنوں کے ساتھ بھی تھے، ان کے رابطے اندر جو اپنے کچھ لوگ ہیں ملے ہوئے، جو نواز شریف کے ساتھ اور زرداری کے ساتھ جو اداروں کو خراب کرتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نواز شریف اور زرداری کو اداروں کے محب وطن ہیں؟ لیکن وہ اس طرح جیسے کہ عمران خان چکر میں آ گئے تھے، اس طرح وہ چکر میں نہیں آتے۔ یہ میں نے اشارتاً آپ کو بہت بڑی بات کر کے جا رہا ہوں۔ تو اس تمام صورتحال کے اندر آج کی جو پریس کانفرنس ہے، میں سمجھتا ہوں اس کے اندر بہت ساری چیزیں واضح ہو گئی، اور یہ ایک بات واضح ہوتی ہے کہ اس تمام صورتحال کے اندر جن فوجیوں کو پکڑا گیا ہے، خود احتسابی کا جو ایک انہوں نے پروسیجر کر کے جن لوگوں کو آج کٹہرے میں لائے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے کا سارا معاملہ ایک انٹرنل تھا۔ کچھ اداروں کے اندر کے لوگ تھے، کچھ ادارے کے اندر کچھ ایسے لوگ تھے جو ملک دشمن تھے، جن کا تعلق بیرون ملک لوگوں سے تھا۔ انہوں نے حکومت کے ساتھ مل کر اور ایک ایسی جماعت کو جو کہ پبلک کی جماعت تھی، جس سے وہ سمجھتے تھے کہ ان کو یا ان کے جو آگے پلان ہیں ان کو خطرہ ہوگا، مستقبل جو ملک دشمن عناصر ہیں ان کے پلان فیل ہو سکتے ہیں، تو جو اس پلان کو فیل کر سکتی تھی اس لیڈر کو انہوں نے نشانہ بنایا۔ یہ عمران خان کو اصل میں بیسیکلی ٹریپ کیا گیا ہے، یہ عمران خان نے نہیں کیا، میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ عمران خان کو ٹریپ کیا گیا۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے جو لوگ ہیں انہوں نے مسلسل ان کو کہا کہ نہیں جناب بہت اچھا ہو رہا ہے۔ یہ میرے پاس بتانا کہ ریکارڈ ہے، ابھی وقت آئے گا سامنے، عمران خان صاحب کے بالکل سامنے بیٹھ کے ریکارڈنگ لوگوں نے کی، اور یہ کہلوایا ان سے کہ جناب آپ اس طرح کریں کہ جتنا فوج کو دبائیں گے اتنا آپ پاپولر ہوں گے، جتنا فوج کو دبائیں گے اتنے آپ مشہور ہوں گے۔ تو اس قسم کی باتیں جنہوں نے کی گئی ہیں اور یہ کہلوایا گیا، اس کی ریکارڈنگ بھی وہاں پر لوگوں کے پاس موجود ہیں۔ تو یہ ساری کی صورتحال تھی۔ بہرحال آج یہ 2 ایشو تھے، اور اب دیکھتے ہیں سپریم کورٹ کے حوالے سے میں نے بتایا سپریم کورٹ اب کیا کرتی ہے۔ بہرحال یہ بھی بات آپ کو پتہ لگے، کوئی مانے یا نہ مانے، لوگوں کو اس بات کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ جج جو ہیں وہ آرمی چیف کے ساتھ یا فوج کے کہنے پر نہیں چل رہے۔ پرویز الہی صاحب کو آج دوبارہ ریمانڈ لینے کی بات کی تھی، انہوں نے ریمانڈ نہیں دیا، ان کو جیل میں بھیج دیا۔ دوسری سب سے بڑی بات، دبئی کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں ساری پی ڈی ایم کی قیادت، انہوں نے آج جناب اس پریس کانفرنس کو جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی ہوئی اس کو بڑے غور سے انہوں نے سنا ہے۔ پہلے تو مجھے آج یہ پتہ لگا تھا، اور ساری ڈیٹیلز آ رہی ہیں، کہ پہلے تو نواز شریف صاحب کی اور تھوڑی سی زرداری صاحب کی جو پہلی جو لیگ سلیگ ہوئی ہے کل، اس میں تھوڑا سا گلے شکوے بھی ہوئے ہیں۔ سب سے زیادہ شکوہ جو ہے نواز شریف صاحب نے کیا زرداری صاحب تھے، کہ انہوں نے کہا کہ آپ کے کچھ معاملات اس طرح تھے، اگر یہ آپ پہلے سے اگر چل لیتے، ہماری بات اگر اب کرتے تو آج اس طرح یہ صورتحال نہ ہوتی۔ بہرحال کل تو گلے شکوے میں نکلا، لیکن بہرحال کچھ باتیں ہوئیں۔ آج جو پریس کانفرنس ہوئی ہے، اس پریس کانفرنس کے اوپر بھی ان کی گفتگو ہوئی، اور یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ آج کی جو پریس کانفرنس ہوئی ہے اس کے بعد نواز شریف کو کہاں آنا چاہیے اور کب آنا چاہیے، اور اس کے لیے کیا طریقہ کار استعمال کرنا ہوگا۔ اور اس آج کے بعد ایک چیز یہ بھی غور کیا گیا کہ یہ جو پریس کانفرنس ہوئی ہے جس میں آرمی نے کہا کہ کوئی اس کے اندر نو مرسی والی بات ہوگی، تو ایسا نہ ہو کیونکہ یہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ معاملہ 9 مئی تک نہیں رکے گا، یہ 9 مئی کے علاوہ بھی جو لوگ فوج کے مخالف ہیں ان کے اوپر بھی جائے گا۔ تو یہ بھی سوچا گیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کل کو ہم لوگ سب آ جائیں اور ہماری حکومت بھی آ جائے، ہمیں الیکشن میں حصہ لینے کی بھی اجازت مل جائے، اور اس کے بعد اچانک ہی ایسا نہ ہو کہ جو کوئی ایسا نیا جسے کہتے ہیں کہ گڑبڑ ایسی ہو جائے کہ جس کی وجہ سے ہم لوگ بھی کہیں پکڑ میں آ جائیں۔ تو اس چیز کے اوپر بھی غور کیا جا رہا ہے حفظ ما تقدم کے طور کے اوپر، کیونکہ اب یہ جو کر تو یہ سب کچھ بنیادی طور پر جسے کہتے ہیں نا کہ طاقتور حلقوں کے حساب کے ساتھ ہی چل رہا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے نیا لانا ہے، سب کچھ کرنا ہے، لیکن ان کے بھی کام کچھ ایسے ہیں کہ یہ خود بھی ڈرے ہوئے کہ ایسا نہ ہو کہ عمران کے بعد کہیں ان کی نہ کسی جگہ کو باری لگ جائے، کیونکہ ثبوت میں نے آپ سے کہا کہ ڈبہ نمبر 10 میں بہت موجود ہیں۔ اگر عمران کا آج پکڑا جا سکتا ہے تو کل پھر نواز شریف بھی پکڑا جائے گا اور اس کے بعد زرداری بھی پکڑا جائے گا۔ تو یہ ایک ساری صورتحال ہے۔ بہرحال یہ کہ بھارت اور امریکہ کی جو اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہے، آپ نے جو میں نے بتایا تھا کہ وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتی جا رہی ہے، اور یہ تمام انٹرنل ایشوز کو میں سمجھتا ہوں کہ آرمی بہت جلدی سے ختم کرنا چاہتی ہے، کیونکہ جو بھارت اور امریکہ کی میں نے بتایا کہ جو صورتحال بن رہی ہے، مجھے لگتا ہے کہ شاید کوئی بیرونی سرحدوں سے پاکستان کے اوپر کسی محاذ آرائی کا کوئی خطرہ ہمیں ہے، بین الاقوامی جو صورتحال نظر آ رہی ہے، تو ہو سکتا ہے یہ چیز ہمارے اداروں نے بھی محفوظ کر لی ہو، اور اس کے احساس کرنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ اس معاملے کو جلد سے جلد نپٹائیں۔ اور ابھی آپ کو آنے والے دنوں میں یہ جو کیسز وغیرہ چل رہے ہیں اور سزائیں وغیرہ تو بڑی تیزی آئے گی، اور ہو سکتا ہے کہ اس میں ایسے سے بھی چہرے سامنے آ جائیں جو کہ دوسری جماعتوں میں جا چکے ہیں یا بالکل اس وقت خاموش چکے ہیں، اور ان کو بھی ہو سکتا ہے کہ کہیں نہ کہیں لپیٹ دیا جائے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔